اللهم صل على سيدنا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العزت تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے تقوی والوں کا انعام بیان فرمایا۔ اور آگے والی جو آیت مبارکہ ہے اس کے 3 شان نزول ہیں۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ جناب سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں نازل ہوئی۔ شان نزول کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا کہ اسلام کا چرچا، اسلام کا بول بالا 4 سو ہو گیا اور دور دور تک اسلام کا پیغام عام ہو چکا، تو ہم کچھ انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب جنگ کے معاملات ہوں، جہاد کے معاملات ہوں، اس میں وقت بھی صرف ہوتا ہے، مال بھی اس میں اچھا خاصا لگتا ہے، اور ہم لوگ جو انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑیں، مقامات اور معاملات کو چھوڑا صرف دین کی خاطر، اب ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف پلٹ کر جائیں، اس کی بھی حفاظت کریں، ان کو بھی اپنے واپس حصے میں لے لیں، اور پھر وہ جو واپس لیا ہوا ہوگا اس کو اسلام کے لیے صرف کریں گے، استعمال کریں گے، اور اب مزید جہاد نہیں کریں گے تاکہ وقت بھی ہمارا اسلام کی تبلیغ میں گزرے اور ہمارا جو مال ہے وہ بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا، فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی جہاد کا سلسلہ تم جاری رکھو اور جہاد کو چھوڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے حبیب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کی بڑی فضیلت، عظمت اور شان و شوکت بیان فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس نے جہاد نہ کیا، جس دل کے اندر جہاد کا جذبہ نہ ہو، جہاد کی عظمت نہ ہو، جہاد کا غلبہ نہ ہو، تو فرمایا اس کے نام اعمال کے اندر حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ نفاق کی ایک شاخ لے کر مرا۔ تو اس سے ہمیں یہ واضح طور پر درس ملتا ہے کہ جو ہے نا جہاد کتنی اہمیت اور عظمت والی چیز ہے، اور جب تک مسلمانوں کا شعار جہاد رہا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور مسلمانوں کا بول بالا قائم رہا۔ اب جب جہاد کو چھوڑ دیا تو مسلمانوں نے آہستہ آہستہ ان کو کمزوری پیدا ہونا شروع ہوئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان مغلوب نظر آنے لگے۔ اور آج بھی یہی ہے کہ آج اگر مسلمان کہیں پر پیسا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، تو اس کا سبب یہی ہے کہ اسلام کا جو اہم رکن تھا جہاد، اس جہاد کو چھوڑ دیا۔ آج آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر اگر جہاد کا تذکرہ کر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے، اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی قوم اس کو کسی بھی طریقے سے حملہ کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں ایک پڑھ رہا تھا کہ برطانوی ایک لارڈ کے نام سے کوئی ایک فرد گزرا، اس نے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جو مسلمان قوم ہے ان کو کسی بھی لحاظ سے ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی لحاظ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر اس کو ختم کرنا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ہے ان کا نظام تعلیم، اس کے اندر جو ہے نا دخل اندازی شروع کر دیں، اپنی تعلیم کو ان کے اندر شامل کرنے کی کوشش شروع کر دیں، اسی سے ان کے اندر بگاڑ اور انتشار اور فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ہم نے اپنی تعلیمات کے اندر، ہمارا شعار کیا تھا؟ ہمارا شعار قرآن تھا، حدیث تھا، یہ ہماری میراث تھا، اور آج بھی ہے، بدقسمتی سے ہم اس سے دور ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنی تعلیم کو ہماری تعلیم کا حصہ بنا دیا اور ہمارے لوگوں نے
کہا کہ اگر کوئی شخص جو باہر کی جو اغیار کی تعلیمات ہے وہ نہیں پڑھتے یا وہ نہیں سمجھتے یا وہ اداروں میں نہیں پڑھاتے تو کہتے ہیں اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری عربی اور فارسی یہ وہ دو علوم تھے کہ جب تک ان کا بول بالا رہا، آپ دیکھیں 400 اسلام کا بول بالا کس کمال درجے کا تھا، تو ایسا ایسا انہوں نے ان چیزوں کو نکالا۔ اب حالت یہ ہے کہ جو اغیار کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں، گفتگو کرنے والے ہیں، تو ان کے الفاظ سن کر تعجب ہوتا ہے، انسان کی عقلی اور شعوری جو فکر ہے حیرت میں متغیر ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی طالب علم کو یا کسی بھی بچے کو سورہ فاتحہ 6 کلمے اور ایمان مفصل ایمان مجمل اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے ذہن کے اندر باقی خالی جگہ ہی کیا رہتی ہے کہ جس کے اندر بقیہ علوم پڑھائے جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی پستی کا عالم ہے، اور یہ کوئی عام بندہ نہیں، بڑے چینل پر بیٹھ کر یہ گفتگو کی گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نظام تعلیم ہم نے قرآن اور حدیث کے خلاف کر دیا تو تباہی ہمارا مقدر بننا شروع ہو گئی۔ تو آج بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنا نظام تعلیم درست کر لیتے ہیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتے ہیں، آخرت بھی سنور سکتی ہے، اور ہماری کامیابی یقینی ہو سکتی ہے۔ بہرحال سیدنا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کو اہم جاننا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اپنے بڑوں کو جو بڑے ہیں ان کو خود سیکھنا چاہیے، اور بچوں کی تربیت جہاد کے اعتبار سے بھی کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ میں نے مسلسل جہاد کیا، اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی بھی جہاد نہیں چھوڑا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کی جنگ ہوئی وہاں تک کہ میں گیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس قسطنطنیہ کی جو جنگ ہوئی تھی اسی کے اندر آپ شہید ہوئے، اور اسی مقام پر آپ مدفون ہیں، آرام فرما ہیں، مزار مبارک آپ کا وہیں ہے۔ اور قسطنطنیہ والے جو لوگ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی قحط سالی ہوتی ہے، سخت مشکلات پیش آتی ہیں۔ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا، اور اسی طرح تفسیر ابو الحسنات کے اندر بھی اس کا ذکر مبارک موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب قسطنطنیہ والوں کو قحط سالی کا سامنا ہوتا ہے، طرح طرح کی مشکلات میں وہ پھنس چکے ہوتے ہیں، اور معاملات اور پریشانیوں میں اس قدر پھنس چکے ہوتے ہیں کہ نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو ایسے میں جناب سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ہاتھ پھیرنے سے پہلے ان کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک عقیدے کا بھی سبق ملتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگان دین سے فیض ملتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ نوازتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے نوازتا ہے اور بے حساب نوازتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر مصلی بچھا کر آپ عبادت فرمایا کرتی تھی، جناب سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کھانا کے لیے کچھ لے کر جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے ایسے پھل موجود ہیں جن کا نہ موسم ہے نہ کوئی اس علاقے کے اندر وہ پھل موجود ہوتا ہے، بے موسم کے پھل وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ جلیل القدر نبی ہیں، جان جاتے کہ یہ یقیناً اللہ رب العزت کی نیک اور محبوب بندی ہیں، تو وہیں پر دعا کرتے ہنالک دعا زکریا ربا، اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے نیک صالح طیب بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بزرگان دین ہیں ان کے مزارات پر ہم جو جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، یہ اس کی اصل قرآن اور حدیث میں باقاعدہ موجود ہے۔ تو ہمیں اپنا عقیدہ بھی درست کر لینا چاہیے کہ ان کے برکت سے اللہ رب العزت دیتا اللہ ہی ہے، مزار والا نہیں دیتا، مزار والے کی برکت سے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ حضرت
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی برکت سے قسطنطنیہ والوں کی مشکلات آسان میں تبدیل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری وہ صحابی رسول ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شان نزول اس کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ قحط سالی کے معاملات ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی خدمات دوسرے لوگوں کی بھرپور انداز میں پیش کرتے اور اپنا مال بے حساب بانٹتے، تقسیم کرتے، خوب عاجزی انکساری اور تواضع سے کام لیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط سالی کا معاملات ہوئے کہ جب دیکھا کہ جن کے پاس کچھ مال ہوتا ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہے، قریب ہے کہ ان پر بھی مفلسی ڈیرے ڈال دے، تو کچھ لوگوں نے اپنے مال کو جمع کر لیا، کہا کہ جتنے دن یہ سختی کے ہیں یا تنگی کے ہیں یا قحط سالی کے ہیں، جب یہ گزر جائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور وافر مقدار میں ہی کریں گے۔ انہوں نے انکار بھی نہیں کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ ہم بعد میں خرچ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت مت ڈالو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت بھلائی والوں سے محبت فرماتا ہے، پیار فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہمیں جو سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، وہ یہی ہے، اللہ کی مخلوقات پر خرچ کرنے میں اللہ رب العزت بہت زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جاتی، بڑے وہ عیش اور آرام کے اندر موجود ہے اور بڑے پرسکون حالات اور معاملات میں۔ حضور نے پوچھا کہ اے جبریل یہ شخص کون ہے؟ تو اللہ رب العزت کے حبیب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے کہ جو مخلوقات پر خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے اس کو کسی طرح کا عذاب نہیں دیتا بلکہ اسے ہر طرح کا آرام عطا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت محشر کا میدان ہو یا قبر حشر کے معاملات ہو، ہر ایک مقام پر شان و شوکت عطا کرے گا، برکات عطا کرے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔